صرف اس نے ماسٹر کے متعلق تشویش کا اظہار کیا تھا۔ صرف اس نے یہ کہا تھا، بیٹا تم فکر نہ کرو، ماسٹر تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ گاؤں کے بچے باہر کھیل رہے تھے جو اسے بلانے کے لیے آئے۔ اس نے جانے سے انکار کیا لیکن اسے کھینچ کر لے گئے۔ جب وہ ڈیوڑی کے قریب پہنچا تو پیچھے سے ماں نے آواز دی، سلیم بیٹا جلدی آنا، صبح تمہیں اسکول جانا ہے۔ سلیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے ساتھی باہر نکلتے ہی شور مچانے لگے کہ کل سلیم اسکول جا رہا ہے۔ اب باقی بچے بھی کھیل کا خیال چھوڑ کر اس کے گرد جمع ہو گئے، کیونکہ یہ ہے کیا سچ مچ تم اسکول جا رہے ہو؟ اور پھر جب ان کی تسلی ہو گئی کہ سلیم واقعی اسکول جا رہا ہے تو انہوں نے مجید کی تجویز پر آنکھ مچولی کبڈی یا چور کوتوال کی بجائے ماسٹر اور لڑکوں کا کھیل کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ مجید ماسٹر بن گیا اور اس نے بچوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے کان پکڑنے کا حکم دیا۔ اسکول کے تربیتی یافتہ بچوں نے فوراً کان پکڑ لیے اور دوسروں کو مجید نے اپنے گرد جمع کر کے اس فن کی مشق کروائی۔ کہہ رہا تھا، دیکھو میری طرف، اس طرح جھکو، پھر گردن نیچے کرو، پھر ہاتھ کو اس طرح لے جاؤ اور کان کو پکڑ لو اور پیٹھ اونچی رکھو۔ پیٹھ اونچی رکھنا ضروری ہے ورنہ ڈنڈے پڑیں گے، باتیں مت کرو۔ وہ دھوبی کے لڑکے، یہ مدرسہ ہے کہ تیرے باپ کا گھر ہے؟ ہنسو نہیں ورنہ دانت توڑ ڈالوں گا۔ تمام بچے کان پکڑ چکے تھے لیکن سلیم کھڑا تھا۔ مجید نے کہا، ابے تم کان نہیں پکڑتے؟ سلیم نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، میں کان نہیں پکڑوں گا، اور بیشتر اس کے کہ مجید کچھ کہتا۔ وہ گھر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر سلیم کسی سے بات کیے بغیر بستر پر لیٹ گیا۔ امینہ، اس کی چچا زاد بہن جو اس کی ہم عمر تھی، اس کے پاس آ بیٹھی اور اس نے کہا، سلیم چلو دادی جان سے کہانی سنیں۔ نہیں، اس نے بے رحمی سے جواب دیا۔ وہ سلیم کو بازو سے پکڑ کر کھینچنے لگی۔ سلیم نے جلا کر کہا، جاؤ چڑیل ورنہ بال نوچ ڈالوں گا۔ امینہ مایوس ہو کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد سلیم کی ماں آئی اور بولی، سلیم تم یہاں ہو؟ میں سمجھتی تھی کہ تم باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوگے۔ تم نے آج دودھ نہیں پیا، میں لاتی ہوں۔ وہ دودھ کا گلاس لے آئی لیکن سلیم دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ ماں نے اصرار کیا تو وہ بستر سے اٹھ کر بھاگتا ہوا مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ کچھ دیر چھت کے منڈ پر بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور آہستہ آہستہ ایک طرف چل دیا۔ حویلی کے تمام مکانوں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ وہ ان سے گزرتا ہوا ایک کونے میں جا کھڑا ہوا۔ پچھواڑے میں آم اور جامن کے چند درخت تھے۔ ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے پتوں کو سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے۔ رات کی روشنی میں چھت پر ان کے سائے بھی ہلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ گاؤں کے کتے کوٹھوں پر چڑھ کر بھونک رہے تھے اور کھیتوں سے گیدڑوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہنے کے بعد سلیم چند کمروں کی چھت پر سے گزرتا ہوا اس کونے میں جا کھڑا ہوا جہاں رہائشی مکانوں کی چھتیں رہائشیوں کی حویلی کے برآمدے کے ساتھ ملتی تھیں۔ یہاں سے اسے وہ جوہر دکھائی دے رہا تھا جس کا کنارہ باہر کی حویلی کی دیوار سے ملتا تھا۔ اس جوہر کے دوسرے سرے پر ششم کے درخت تھے اور جوہر کے پانی میں ان کا عکس نظر آتا تھا۔ سلیم کافی دیر وہاں کھڑا رہا۔ اچانک اسے اپنے باپ کی آواز سنائی دی۔ سلیم نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس کا باپ مکان کی چھت کے دوسرے سرے پر کھڑا تھا۔ آیا ابا جان؟ یہ کہہ کر وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ باپ نے کہا، سلیم بیٹا یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں ابا جان، تمہاری ماں کہتی ہے کہ تم اسکول ماسٹر سے بہت ڈرتے ہو۔ خوش رہا۔ علی اکبر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا سنو،